ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। हम भी आपकी दुआओं से खैरियत से हैं। रोज़ाना की तरह एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हमारे खुसूसी प्रोग्राम नूर रमज़ान के साथ हाजिर हैं, जिसमें हम आपके मसाइल और उलमा अहले सुन्नत के जवाब समाअत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस प्रोग्राम में हमारे साथ है हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साजिद रज़ा मिज़बाही साहब क़िबला, जिनसे हम आपके भेजे हुए सवालात करेंगे। रोज़ाना की तरह एक बार फिर हम आपकी खिदमत में। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक बार अकीदत के साथ नबी रहमत पर दुरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम। जी हज़रत, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, आपको सलामत रखें। आज का पहला सवाल हज़रत, कल जो रह गया था, आपने कहा था आज देंगे उसका जवाब, वो समाअत कीजिए। सवाल है हज़रत, एतिकाफ़ में जुमे के दिन खारिज मस्जिद में जाकर अजान देना कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। देखिए, मुअत्तकिफ़ मुअज़्ज़िन अगर मुअत्तकिफ़ हो जाए जी, तो उसको ये इजाज़त होती है कि अज़ान के लिए वो बाहर से जाकर अज़ान दे सकता है। और अगर कोई ऐसा है कि मुअज़्ज़िन साहब की जगह अच्छी अज़ान वो दे सकता है, मखारिज सही है, मुअज़्ज़िन साहब की इजाज़त से वो भी अज़ान दे दे, तो मुअज़्ज़िन साहब को इसकी भी ज़हमत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि 10 दिन बेचारे मुअज़्ज़िन साहब बिल्कुल यकसुई के साथ इबादत करें। लेकिन अगर अज़ान देने के लिए बाहर जाते हैं तो ये उनके लिए हाजत है, जा सकते हैं। ठीक है, वल्लाहु ताला आलम। माशाअल्लाह हज़रत। अगला सवाल ऑडियो है, समाअत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हज़रत की बारगाह में एक सवाल है कि हज़रत एक सलाम है, ऐ सबा मुस्तफ़ा से कह देना गम के मारे सलाम कहते हैं। उसमें एक शेर है कि चांद जिनकी बलाएं लेता है और सितारे सलाम कहते हैं और बेसहारे सलाम कहते हैं। तो हज़रत ये शेर को पढ़ना कैसा? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम बेसहारे तो हैं नहीं, हमारा सहारा अल्लाह और उसका रसूल है। और चांद जिनकी बलाएं लेता है, चांद किसकी बलाएं लेता है? यहाँ पे तो मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है, तो क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन बलाएं हैं? तो थोड़ा सा तफसीलन इसका जवाब इनायत फरमाएं, क्योंकि हमने हमारे शहर में लोगों को मना करे तो उनका कहना है कि भाई नहीं सही है। देखिए, जो सलाम है ये सबा मुस्तफ़ा से कह देना, तो जिस शेर के बारे में ये पूछ रहे हैं कि बेसहारे सलाम कहते हैं और दूसरा चांद जिनकी बलाएं लेता है, तो ये दोनों शेर सही है, पढ़ सकते हैं। रहा मसला ये कि हम बेसहारे तो नहीं है, तो फिर ये क्या कहा जाए बेसहारे? तो असल में जब किसी बड़े से मदद मांगते हैं ना, तो अपनी कामिल आजिज़ी का इज़हार करते हैं कि या रसूलल्लाह बस आप ही का दर है, इसके अलावा हमारा कोई है नहीं है। तो आजिज़ी का इज़हार कामिल तौर पर करने के लिए हम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसहारे का हो गया। बाकी रहा चांद जिनकी बलाएं लेता है, तो बलाएं लेना असल में ये उर्दू मुहावरे में वो बला उसके माने में नहीं आता कि ना आपके ऊपर बहुत बला है, नहीं। बलाएं लेने से मुराद ये होता है कि आप पर निछावर होना, आप पर कुर्बान होना। ये बलाएं लेना उर्दू में जैसे कि बड़ी बूढ़ी या माएँ जो है अपने बच्चे का ऐसा ऐसा करके यूँ बलाएं लेती है ना, ये निछावर होना, ये हाँ, तो ये होता है बलाएं लेना उर्दू मुहावरे में। तो चाँद जिनकी बलाएं लेता है, यानी चाँद भी इनके रुखसार की बलाएं लेता है, या रसूलल्लाह बहुत खूबसूरत चेहरा है आपका, है ना? तो वो है। अगला सवाल हाँ, है। इसमें एक शेर आगे चल के कहीं आता है कि खुद खुदा भी है शायदा तुम्हारा, ऐसा करके, जी, वो शेर पढ़ना ज़रूर गलत है। जी, ठीक है, वल्लाहु ताला आलम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत की बारगाह में एक सवाल और है कि हज़रत जैसे हम जो ज़कात वगैरह देते हैं, तो अक्सर लोग ये होता है कि भाई किसी को उठा करके सामान दे देते हैं, जैसे कपड़े हो गया या किट वगैरह हो गई या खाना वगैरह हो गया, जो भी चीज़ हो गई, तो ज़कात के पैसे में से मतलब ज़कात से के पैसे से ही वो चीज़ों को दे देते हैं। तो क्या उस शख्स की ज़कात अदा हो जाएगी? और अगर जैसे मान लीजिए कि किसी शख्स ने ज़कात दिया,
ज़कात में कपड़े दे दिए तो क्या उसकी ज़कात अदा हो जाएगी, खाना दे दिया तो क्या उसकी ज़कात अदा हो जाएगी? बड़ा मेहरबानी रहनुमाई फरमाएं। देखिए ज़कात में पैसा ही देना ज़रूरी नहीं होता है। आप हर वो चीज़ दे सकते हैं जिसके मार्केट कुछ वैल्यू हो, मार्केट कोई कीमत हो। तो ज़कात में पैसे की जगह आपने उसको कपड़े दे दिए, कोई सामान दे दिया, और खाना इस सूरत में कि खाने का मालिक बना दिया कि वो खाए तो खाए या घर ले जाए, इस तौर पर आपने दे दिया, तो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी उसमें। ठीक है, वल्लाहु ताला आलम। मतलब जितनी ज़कात हमारी निकल रही है उतने का उसको मार्केट वैल्यू का कुछ सामान भी दे दो तो सामान भी दे दें। जैसे हमारी 5,000 की ज़कात बन रही है तो हमने 5,000 का राशन ख़रीदा और वो उसको दे दिया, या कुछ ड्रेसेस ख़रीदे वो उसको दे दिए, तो हो जाएगा वो। पढ़ने लिखने वाला बच्चा था, हमने उसको आईपैड दे दिया, किताबें दे दी। माशाल्लाह। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है हज़रत, एतिकाफ़ में अफ्तार करने बाहर जा सकते हैं क्या, या अंदर ही अफ्तार करना है? देखिए मुअतकिफ़ जो होता है उसको ये चाहिए कि अपने मामलात मस्जिद के अंदर ही रखे, और इस एहतियात से कि कोई चीज़ बाहर ना गिरे। लेकिन फिर भी अगर वो इफ़्तार का इंतज़ाम मस्जिद के सहन मस्जिद में हो रहा है, ऐन मस्जिद में नहीं, सहन मस्जिद में, तो उसको इजाज़त होती है, सहन मस्जिद में आकर शरीक हो सकता है। लेकिन बेहतर फिर भी ये रहता है कि अपना वो थोड़ा सा इंतज़ाम कर ले और मस्जिद में ही रहे। ठीक है, इफ्तार के वक्त कुछ प्लेट में बना के उनको अंदर दे देते तो ठीक यही बेहतर है ना, ताकि वो उनका कामिल 10 दिन जो है बिल्कुल अंदर ही रहे वो। अच्छा, एक सवाल और आया था कि एतिकाफ़ में मोबाइल यूज़ करना कैसा है? तो देखिए अगर कोई ज़रूरत के तहत यूज़ कर रहे हैं, जैसे घर वालों को अपने हालचाल की खबर देना, बस 2-4 मिनट आपने खबर दे दी, या कोई बड़ी अहम मसला है कि आपको यहाँ के बारे में बताना है कि भाई ये चीज़ कम है, आप घर से भेज दीजिए, तो इस कदर यूज़ आप कर सकते हैं। बाकी अगर आपके जैसे उसके अंदर मोबाइल में ही किताबें हैं, कोई दीनी चीज़ें हैं, उसमें आप मुताला कर रहे हैं, तो ये भी कर सकते हैं। बाकी बहुत से लोग यूँ करते हैं कि उसमें बयानात वग़ैरह सुनते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि उसमें बयानात ना सुनें। इसकी वजह है कि आप बयानात सुनेंगे, अगर आपके पास डाउनलोडेड है तो ठीक है, लेकिन डाउनलोडेड नहीं है, डायरेक्ट आप यूट्यूब से अगर सुनने जाते हैं, तो यूट्यूब का मसला आप अब देख ही रहे हैं कि कोई भी कुछ भी हो बगैर ऐड के वो चलता ही नहीं है। तो उसमें इस दरमियान वो ऐड आएगा, फिर मस्जिद में आप होंगे, तो बिल्कुल मुनासिब नहीं है, और पता नहीं ऐड कैसा आ जाए, है ना। तो बहुत से तो ज़िद्दी ऐड आते हैं कि वो वीडियो के बाद ही शुरू होगा, तो इसलिए बेहतर ये होगा डाउनलोडेड कोई बयानात वगैरह हैं तो उसको सुनें। बाकी यूट्यूब से लाइव डायरेक्ट जाके ना सुने, उसमें बहुत सारी ख़बातें आएंगी। ठीक है, वल्लाहु ताला आलम। सुभानअल्लाह। अगला सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब खैरियत से हैं? सवाल ये है कि रमजान का तीसरा असरा शुरू होने वाला है, आप लोग के और हमारे घर शुरू हो गया, तो इसमें दुआ है अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ये पढ़ना बेस्ट है कि अल्लाहुम्मा इन्नी आफू व तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ू अन्ना, ये पढ़ना बेटर है? चला और जरा देर बाद पढ़ के वो बता दीजिएगा। तो क्योंकि यूट्यूब पे देखा तो दो जहाँ पे अलग अलग दिखाया, एक जहाँ लास्ट में अन्ना दिखा रहे हैं, एक जहाँ हिंदी दिखा रहे हैं। देखिए ये आखिरी अशरा जो है जहन्नम से आज़ादी का अशरा होता है, तो इसमें कसरत से अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, कि अल्लाह मुझे आग से बचा। तो अगर आप खुद अपने लिए कर रहे हैं तो अजीरनी कह देंगे, और सबके लिए इज्तिमाई दुआ कर तो अजीरना पढ़ लेंगे आप, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, कि हम सबको जहन्नम से आग से बचा, है ना। तो इसका कसरत से आप विर्द करते रहें, और अगर साथ में अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ू अन्नी ये भी पढ़ते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन अल्लाहुम्मा अजिरनी वाली कसरत रखेंगे। ठीक, वल्लाहु ताला आलम। आगे हज़रत इन्होंने पूछा कि अल्लाहुम्मा अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ू अन्ना है कि अन्नी? अच्छा, वहाँ भी वही है कि सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं तो फ़अफ़ू अन्नी पढ़ लेंगे, और इज्तिमाई तौर पर सबके लिए कर रहे हैं तो फ़अफ़ू अन्ना कर लेंगे। जज़ाकल्लाह। अगला सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी बारगाह में सवाल है, क्या अव्वाबिन के नवाफिल, जैसे मगरिब की नमाज के 2 सुन्नत और 2 नवाफिल पढ़ने के बाद बिना वक्फा लिए अव्वाबिन के नवाफिल पढ़ सकते हैं क्या? देखिए अवाबिन के नवाफिल जो होते हैं वो मगरिब के बाद ही पढ़ते हैं। अगर बिला वक्फ़ा भी आप पढ़ना चाहते हो तो बिला वक्फ़ा आप पढ़ लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है।
ٹائم ہی اس کا وہی ہے وہ۔ اگلا سوال ہے حضرت 250 گرام چاندی ہے اور 2.5 تولہ سونا ہے تو زکوٰۃ کتنی نکلے؟ دیکھیں 250 گرام چاندی کی قیمت معلوم کر لیں اور 2.5 تولے سونے کی قیمت معلوم کر لیں، دونوں کو ایڈ کرنے کے بعد نصاب کو اگر پہنچ رہا ہے 52.5 تولہ چاندی کو پہنچے گا تو اس کا 2.5% آپ نکال دیجیے گا، ہے نا۔ اب وہ آپ کیلکولیشن کر لیں کہ کتنا نکل رہا ہے۔ اگلا سوال لیتے ہیں حضرت اعتکاف میں بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اعتکاف میں بات اگر کوئی ضرورت کے تحت آپ کر رہے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، بلا ضرورت شرعیہ اعتکاف میں آپ بات نہ کریں، یعنی یہ ایسا بھی نہیں کہ بالکل خاموش رہیں، بالکل کچھ نہ بولیں، چپ رہنے کو ثواب سمجھیں، اور ایسا بھی نہیں کہ بک بک کیے رہیں، زبان کو بھی آرام نہ دیں۔ تو نہ بلا ضرورت بات کرنا اور نہ چپ رہنے کو ثواب سمجھنا ہے، ضرورت ہو تو بات کرے اور ضرورت نہ ہو تو ذکر و اذکار میں اپنا وقت گزارے، ٹھیک ہے، واللہ تعالی عالم۔ اگلا سوال لیتے ہیں اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جیسے کوئی بندہ فلیٹ میں رہتا ہو اور اس نے اپنے مکان بنانے کے لیے پلاٹ لے کے رکھے ہوں، 2 پلاٹ 3 پلاٹ یا جو بھی پلاٹ لے کے رکھے ہوں انہوں نے، کیا اس کو مکان بنائیں گے یا آگے بچوں کے کام آئیں گے، تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ بنے گی؟ دیکھیں تو بارہا بتایا جا چکا ہے کہ زمین خالص بیچنے کی نیت سے بزنس کی پرپس سے لیں تب وہ مال زکوٰۃ بنتا ہے، ورنہ اس کو کرائے پہ رہنے کے لیے یا اپنا مکان بنانے کے لیے یا بچوں کے لیے کچھ کر دیں گے، اس اعتبار سے لینے سے وہ مال زکوٰۃ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، واللہ تعالی عالم۔ ماشاءاللہ۔ اگلا سوال لائیو چیٹ سے ہے، پوچھ رہے روزے کے کفارے کی اماؤنٹ مدرسے میں دے سکتے ہیں یا 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا؟ دیکھیں اس میں مسکین کا ہی حکم ہے، جی تو آپ کو اولاً مسکین تلاشنے پڑیں گے، ہے نا، اور مسکین تلاشیں 60 نہ ملے 1 مل جائے تو اس کو 60 دن بلا لیجئے، 30 مل جائے تو اور اس کو اس حساب سے چلنے دیجئے۔ بالفرض آپ نے بہت تلاشا، بہت کیا، نہیں ملتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کوشش کریں گے تو مل جائیں گے۔ ایسے ہے ضرورت مند جس کے وہاں کھانے وغیرہ کے بڑے مسائل رہتے ہیں، کچھ گھر ایسے ہیں ہمارے نالج میں جن کے وہاں تو گوشت بننا ایک سپنا سا رہتا ہے، تو آپ تلاش کریں گے تو مل جائیں گے، تو پہلے مسکین کو تلاش کر لیں اور انہیں کو دے، 60 نہ ملے تو 60 سے کم جتنے ملیں گے تو وہ گنتی آپ ان کے ساتھ پورا کر دیجیے گا، ایک کو 60 دن کھلا لیجیے، 2 مل جائیں گے تو 30 دن کھلا لیجیے، لیکن دونوں ٹائم کا، ہے نا، ایسا کر لیجیے۔ ماشاءاللہ۔ اگلا سوال بھی لائیو چیٹ سے ہے، پوچھ رہے اور فطرے کی رقم بھی کیا مسجد میں مدرسے میں دے سکتے ہیں؟ دیکھیں فطرے کی رقم کے مستحق جو زکوٰۃ لے سکتے ہیں وہ فطرہ لے سکتے ہیں، تو مدرسے میں بھی جو لگتا ہے وہ حیلہ شرعی کے بعد ہی لگتا ہے، تو اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسا نہیں مل رہا زکوٰۃ کا مستحق تو پھر مدرسے میں دے دیں، مدرسے والے حیلہ شرعی کے بعد اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ سوال تو ختم، درود پاک پڑھوا دیجیے پھر۔ ایک مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وآلہ وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ طلاق کا ایک مسئلہ آیا ہے جی کہ شوہر کو یہ معلوم تھا کہ 2 طلاق تک رجوع کرنے کا حق رہتا ہے، تیسری دیں گے تو پھر طلاق مغلظہ پڑ جائے گی، پھر بغیر حلالے کے کام نہیں چلتا، ان کو یہ معلوم تھا، تو انہوں نے جو ہے ایک بار لڑائی ہوئی تو 2 طلاق دی، اور طلاق کیسے دی کہ پہلی دیتا ہوں، دوسری طلاق دیتا ہوں، تیسری نہیں دوں گا۔ پھر اس کے بعد سال 6 مہینے دن گزرے، پھر لڑائی ہوئی تو پھر اس نے کہا کہ میں تم کو پہلی طلاق دیتا ہوں، دوسری دیتا ہوں، تیسری نہیں دوں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان پر کیا تینوں طلاق پڑ چکی ہے یا 2 ہی پڑی ہے؟ تو دیکھیں یہ جو 2 تک کا جو اختیار ہوتا ہے نا رجوع کرنے کا، یہ
پوری زندگی کا مسئلہ ہے یہ، جی یعنی جب سے نکاح ہوا جب تک آپ ساتھ میں ہیں تو پوری زندگی میں کبھی بھی یہ گنتی جیسے 3 تک پہنچے گی تو مغلظہ ہو جائے گا، تو جب تک 2 تک رہے گی ایک گنجائش بنی رہے گی، تو جیسے آپ نے فرسٹ ٹائم 2 دی تو آپ کا کوٹا پورا ہو گیا ہے، اور جیسے ہی لاسٹ میں آپ نے یہ کہا نا کہ پھر ایک اور دیتا ہوں ایک اور دیتا ہوں تیسری نہیں دوں گا، تو جیسے ہی آپ نے دی 3 اس پر پڑ گئی ہے، جی تو طلاق مغلظہ پڑ گئی ہے اور وہ آپ کے نکاح سے جو ہے باہر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ سمجھنا کہ جب بھی دیں 2 ہی دیں، تو اسے زیادہ دیں گے تو پڑ جائے، تو یہ ہر بار کا نہیں بلکہ پوری زندگی کا یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، واللہ تعالیٰ علم۔ اچھا، کل ایک مسئلے کی اور وضاحت کرنا چاہوں گا، کل نانی کی ایف ڈی سے جو جی نواسا 1 کروڑ کام کر، ہاں تو دیکھیے نانی کی ایف ڈی سے نواسا زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے، وہ نومینی وہی تھا، جی تو نانی اگر اجازت دیتی ہیں کہ تم میری زکوٰۃ ادا کر دو تو وہ تو ادا کر سکتا ہے، لیکن اس صورت میں وہ اپنے ماموں کو نہیں دے سکتا، اس لیے کہ وہ جو زکوٰۃ ادا کر رہا ہے وہ اپنی نہیں ادا کر رہا ہے، نانی اپنی نانی کی ادا کر رہا ہے، جی اور ماموں کون ہے؟ اس نانی کے نانی کے بیٹے ہیں، تو اپنی زکوٰۃ اپنے فروع یعنی جو ہم سے نکلے ہیں ان کو نہیں دے سکتے ہیں، جی اور یہ بندہ اپنی پرسنل زکوٰۃ اگر نکال رہا ہے تو اپنی پرسنل زکوٰۃ وہ اپنے ماموں کو ممانی کو دونوں کو دے سکتا ہے۔ اس میں ایک سوال آتا ہے ساس سسر کو زکوٰۃ دینے کا مسئلہ، جی کہ ہم اپنے ساس سسر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی والدین کے درجے میں آ جاتے ہیں، ان کا ادب و احترام بھی ہم ویسے ہی کرتے ہیں۔ تو دیکھیں ساس اور سسر یہ دونوں اگر محتاج ہیں تو آپ ان کو دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے اصول میں آتے ہی نہیں ہیں، یعنی آپ ان سے نہیں نکلے ہیں، اگرچہ ان سے نکاح حرمت اب ثابت ہو چکی ہے، جی لیکن یہ آپ کے اصول میں اس معنی کر کے نہیں کہ آپ ان سے نکلے ہیں، تو پھر ان کو اگر آپ نے زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ایک آتا ہے سوتیلی ماں کو اور سوتیلے باپ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں، ہے نا، کیونکہ یہ کچھ بھی ہو وہ کہلاتی ماں ہے اور کہلاتے باپ ہی ہیں، تو سوتیلی ماں اور سوتیلے باپ کو بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ ہم ان سے نکلے نہیں ہیں نا، تو ان کا تعلق اس معنی کر کے وہ ہماری ماں ہے کہ ہمارے والد نے ان سے نکاح کیا ہے، تو اس اعتبار سے ہم ان کو ماں کہتے ہیں، لیکن لفظ سوتیلی لگا ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ حضرت اس میں جیسے ساس سسر کو جمائی دے سکتا ہے، تو کیا بہو اگر صاحب نصاب ہے اور جس کی جوزہ ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہے، وہ اپنے ساس سسر کو دے سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، یعنی اس طرف سے بھی ساس سسر دیکھ لیں، ہے نا، ویسے عموماً جو بہو ہوگی نا وہ اپنی ساس کو نہیں دے گی، ٹھیک ہے نا، نہیں دے نہیں مطلب دے گی نہیں، اگر اس کو بتا بھی دیں گے تو نہیں دے گی، فطری طور کیونکہ وہ تو آپ کا تو معلوم ہی ہے مسائل سب۔ بہرحال پھر بھی اگر بہو جو ہے مالک نصاب ہے وہ اپنی ساس کو اگر دینا چاہتی ہے تو وہ اپنی ساس کو دے سکتی ہے، کیونکہ وہ اس کے اصول میں وہ ہے نہیں، اس معنی کر کے کہ ان سے نکلی ہے نا، تو وہ دے سکتی ہے۔ بہرحال لیکن معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ساس سے جتنا لے لے یہ والا رہتا ہے معاملہ، دینے والا معاملہ تو بہت کم رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ماشاء اللہ حضرت، اگلا سوال لائیو چیٹ سے لیتے ہیں۔ حضرت کیا فطرے کی رقم ادا نہ کرے تو روزے قبول نہیں ہوتے؟ دیکھیے فرمایا گیا ہے کہ اگر فطرہ ادا نہ کیا جائے تو ہمارا روزہ ہماری نمازیں معلق رہتی ہیں، یعنی جب ادا کریں گے تب وہ قبول ہو جائیں گی، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ عید سے پہلے پہلے آپ اس کو ادا کر دیں، یہ اس کا وقت ہے، لیکن زندگی میں جب بھی ادا کرتے ہیں نا تو وہ ادائیگی کا وہی وقت ہے اس کا، تو وہ آپ کا ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے ہاں بولیں۔ عید کے پہلے ہی دینا واجب فطرہ؟ جیسے ہی وہ عید کا صبح طلوع ہوتا ہے تو اس وقت سے وجوب شروع ہو جاتا ہے، اس سے پہلے بھی دے سکتے ہیں لیکن اس وقت سے وجوب آپ کا شروع ہے۔ اچھا، عید کے تعلق سے زکوٰۃ کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی، اس میں یہ مسئلہ تھا کہ سادات کرام کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے آپ، جی ہے نا، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ لڑکی سید ہے، لڑکا غیر سید ہے،
ہے نا, یا لڑکا سید ہے لڑکی غیر سید ہے, تو پھر ان کو زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہوگا, پھر ان کی جو اولادیں ہیں ان کے زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلی کنڈیشن یہ لے لیتے ہیں, لڑکا اور لڑکی دونوں سید ہیں, تو اب نہ اس لڑکے کو دے سکتے ہیں, نہ اس لڑکی کو دے سکتے ہیں, نہ ان سے ہونے والی اولاد کو دے سکتے ہیں, کیونکہ یہ نجیب الطرفین سادات کرام کہلاتے ہیں, ایک صورت. دوسرا, لڑکا سید ہے لڑکی غیر سید ہے, ان کی اولاد ہے, تو اس شوہر کو نہیں دے سکتے, سید ہے, اس سے جو بچے ہوئے ہیں اس کو بھی نہیں دے سکتے کیونکہ نسب باپ سے چلتا ہے. وہ جو لڑکی ہے وہ غیر سید ہے, نکاح ہو جانے سے وہ سید نہیں ہو جائے گی, ہے نا, تو اس کو آپ دے سکتے ہیں اگر ضرورت مند ہو تو, ہے نا. اس کا اپوزٹ کہ لڑکا غیر سید ہے, لڑکی سیدہ ہے اور بچے بھی ہیں اس کے, تو اس صورت میں جو شوہر غیر سید ہے اس کو دے سکتے ہیں, اور شوہر مانا لڑکے کو, اور جو لڑکی سیدہ ہے اس کو آپ نہیں دے سکتے. اب رہا مسئلہ ان کے بچوں کو, تو ان کے بچے کا نسب والد سے چلتا ہے, والد غیر سید ہیں تو بچوں کو دے سکتے ہیں. اب ایک مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ لڑکا غیر سید تھا, اس کو ہم نے مال زکوٰۃ دے دی, لیکن اس کے ذمے بیوی کی کفالت ہے, نان و نفقہ ہے, تو اب اس کا ٹینشن یہ ہے کہ کیا اب اس پیسوں سے میں اپنی زوجہ جو سیدہ ہے اس کی کفالت کر سکتا ہوں, اس کا نفقہ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. تو ایسی صورت میں یہ حکم یہ ہے کہ وہ بالکل کر سکتا ہے, وہ اس لیے کہ جیسے ہم نے یہ زکوٰۃ ادا کی, انہوں نے قبضہ کیا, وہ اس کا مالک ہو گیا, تو اب وہ زکوٰۃ وہیں ادا ہو گئی. اب یہ کرے گا تو یہ اپنا مال ان کو دے رہا ہوتا ہے, تو اس صورت میں بالکل ادا ہو جائے گا, ٹھیک ہے. واللہ تعالی عالم. چلیں اب حضرت جیسے کہ آج سے طاق راتیں شروع ہو گئی, تو ان راتوں کو کس طریقے سے صحیح طریقہ بتائے کہ ہم اچھے سے عبادت کریں. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ, بہت اچھی بات آپ نے توجہ دلائی. دیکھیں یہ جو طاق راتیں گزرتی ہیں تو یہ فرمایا گیا ہے کہ رمضان المبارک میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے, جس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے. تو لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کیا جائے. تو طاق راتیں 21, 23, 25, 27, 29, ان راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہو سکتی ہے, کنفرم نہیں ہے کہ 27 ہی ہو. تو اس لیے اس میں عبادت جب کرے کہ ممکن ہے کہ یہ طاق رات ہو سکتا ہے شب قدر ہو, اور اس میں اگر عبادت کا موقع مل جائے تو 1000 مہینے سے عبادت سے بہتر ہو جائے گا, اور ممکن ہے کہ اس میں کوئی قبولیت کی گھڑی ہو اور وہ ہمارے بخشش کا ذریعہ بن جائے. تو 27 ہی کنفرم کر کے اس میں عبادت کرنا یہ ضروری نہیں ہے, بلکہ ہر طاق رات میں تلاش کرنا چاہیے, ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ شب بیداری اب جو ہمارے یہاں ہوگی تو مساجد میں سحری بن رہی ہوگی, سحری کا اہتمام ہوگا, ہمارے جو بچے ہوں گے, لڑکے ہوں گے, سب وہ لگے ہوں گے. تو یہ شب بیداری ایسی ہوتی ہے کہ وہ کوئی پتیلا لا رہا ہے, ادھر لا رہا ہے, اس کو بنانے کرنے میں بس صبح کس طرح سے صبح کرنا ہوتا ہے, تو یہ شب بیداری نہیں ہوئی. شب بیداری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیے کچھ ذکر و اذکار, کچھ عبادتیں اور کچھ استغفار کریں, کچھ قضائے پڑھیں, وہ آپ کام کریں تو یہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا زیادہ. تو کوشش یہ کریں کہ تھوڑی دیر ہی صحیح شب بیداری کے نام پر آپ ہوں تو کچھ قرآن پڑھ لیں, تھوڑی دیر تسبیحات پڑھ لیں, کچھ قضا نمازیں پڑھ لیں, اور دعا کا اہتمام ضرور کریں. یعنی جب آپ کو لگے کہ اب تھک رہا ہوں میں, تو اس وقت پھر دعا کر کے اپنے لیے, امت کے لیے, گھر والوں کے لیے کر کے پھر آپ لیٹیں, ہے نا. اس میں ایک مسئلہ اور آئے گا کہ اس شب بیداری میں تو پھر آپ تہجد کا اہتمام کیسے کریں, کیونکہ پورے رات تک جگہ ہیں تو تہجد کے لیے تو سونا ضروری ہے. تو اب اگر سوئے نہیں تو کیا تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیں تہجد کے لیے سونا تو ضروری ہے. اگر پوری رات آپ جگہ رہے تو پھر وہ تہجد نہیں ہوگی, الصلاۃ اللیل اس کو کہہ سکتے ہیں, تہجد نہیں کہیں گے. دیکھیں سونا جو ضروری ہے اس کے لیے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دم جب تک کھراٹے نہ سنائی دے دیں, بلکہ آپ اگر ایک لمحے کی نیند بھی اگر آپ نے لے لی
تو یہ آپ کی کافی ہو جاتی ہے. یعنی اگر آپ نے بیٹھے اور آپ کی نیند لگ گئی اور ایک لمحے کی نیند ہو گئی آپ کی، بس کافی ہے. اب آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں نا. تو یہ کنڈیشن آپ بنا کے رکھیں اور اس طور پر عبادتیں کریں تو انشاءاللہ عز و جل مقبول ہوگی. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. ناظرین، آج کا وقت پورا ہوا. آپ کے بھیجے ہوئے سوال ہم نے مفتی صاحب سے عرض کیے، جن کا جواب ہم نے سماعت کیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں ان طاق راتوں میں اس کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ زندگی سلامت رہی تو کل پھر ملاقات ہوگی. لے لیں کیا چلو دینا ہے کیا ہے دیکھ لیں، دیکھ نہیں رہے. لائیو چیٹ سے جسٹ ایک کو سوال آیا ہے، اسے شامل کر لیتے ہیں. حضرت، خواتین اگر اعتکاف میں بیٹھی ہے تو وہ اپنے محرم سے بات چیت اور ملاقات کر سکتی ہے کیا؟ دیکھیں وہیں بیٹھے بیٹھے کوئی ضرورت کے تحت بات چیت کرنا ہے تو بات چیت کر لیں. باقی بات چیت کے لیے نکلنا، ملاقات کے لیے باہر آئے گی تو اعتکاف آپ کا ٹوٹ جائے گا. تو آپ کوشش یہ کریں کہ کم سے کم ملاقاتیں اور کم سے کم بات چیت ہو. لیکن اگر کسی ضرورت کے تحت بات چیت ہے، کسی نے کوئی پوچھا، جیسے عموماً کیا ہوتا ہے گھر کی چیزیں خواتین رکھتی ہیں اور مردوں کو اتنا وہ رہتا نہیں، پتہ نہیں کیا، تو انہوں نے رکھا ہے تو آپ ان سے پوچھا تو آپ ان کو بتا دیں کہ ہاں فلاں جگہ رکھا ہے ہم نے. تو اس قدر تو ٹھیک ہے. باقی پھر ملاقات کے لیے آنا وہاں سے، تو جیسے نکل کر آئیں گے ملاقات کی غرض سے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو وہیں رہتے ہی سلام دعا کر لیں، خیر خیریت بس. ٹھیک ہے، واللہ تعالیٰ عالم. چلیے انشاءاللہ زندگی سلامت رہی تو کل پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.